السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں الپرسلان صاحب امیر بوزان کے ہمراہ ایک ہی غار میں موجود تھے۔ وہ وہاں پر رقصہ خاتون کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تھے۔ امیر بوزان کہتے ہیں، الپرسلان، میں غزنوی سلطنت کی سلطانہ آپ کی بہن کا معاون ہوں۔ دونوں مسلمان ترک سلطنتوں کو امن میں رکھنا میرے واحد آرزو ہے۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تم اس کے برس سمت میں دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ بوزان کہتے ہیں، یقیناً یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میں نے اپنی پیاری بہن آپ کے بھائی سلیمان صاحب کو ان کی محبوبہ اور بیوی کے طور پر دی ہے۔ آپ کے رشتہ دار بن گئے ہیں ہم۔ رشتہ داروں کے درمیان ایسی دھمکیاں مناسب ہیں۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں، غدار سے اس کی شناخت نہیں پوچھی جاتی۔ غدار خواہ میری بیوی کا سرپرست ہی کیوں نہ ہو، اسے سزا دیتے ہوئے میرے ہاتھ نہیں کانپتے۔ یہ ذہن نشین کر لو۔ یہ کہہ کر الپرسلان صاحب وہاں سے جاتے ہیں۔ امیر بوزان کافی غصے میں تھا۔ الپرسلان صاحب غار سے باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں، امیر بوزان، یقیناً وقت آنے پر تمہارا کام بھی تمام کروں گا۔ جس کے بعد سب اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب عطا بے چاغری صاحب سے کہہ رہے تھے، اگر آپ اجازت دے تو میں اپنے گھوڑے پر بوس جانا چاہتا ہوں۔ الپرسلان صاحب کو تلاش کروں گا۔ مجھے اقچہ بیٹی کے بارے میں بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ چاغری صاحب کہتے ہیں، آپ نے اچھا سوچا ہے حسن صاحب، ہمیں قبیلے واپس جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ قبیلے واپس آ جائیں۔ جس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب اقصہ خاتون کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے جنگل میں کھڑا کیا گیا تھا۔ پیچھے سے امیر بوزان آتا ہے۔ اتنے میں ہی وہ اشارہ کرتا ہے اور آدمی اقصہ کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ آدمی کہتا ہے، الپرسلان کو کوئی شک تو نہیں ہوا؟ بوزان کہتا ہے، ابھی تو وہ ہمارے پیچھے نہیں پڑا ہے، مگر ہمارا پیچھا چھوڑے گا بھی نہیں۔ آدمی کہتا ہے، خاتون نے میرا چہرہ دیکھ لیا ہے، اسے لگتا ہے کہ میں ناطق ہوں، اب ہم کیا کریں گے؟ بوزان کافی غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے، اگر میں نے اس لڑکی کو ابھی الپرسلان کے حوالے کر دیا تو ہم زیادہ مشکوک ہو جائیں گے، اور اگر تم نے اسے بچا لیا تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم کون ہو۔ مزید مصیبت میں پڑنے سے پہلے ہی ہمیں جلد از جلد اس عورت سے جان چھڑوانی ہوگی۔ آدمی کہتا ہے، کیا ہم اسے ماریں گے جناب؟ بوزان کہتا ہے، نہیں ماریں گے نہیں، میرے پاس ایک بہترین منصوبہ ہے۔ اور پھر واسپور خان کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ الپرسلان صاحب اپنے آدمی کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ الپرسلان صاحب کے آتے ہوئے باتور صاحب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں، کیا قلعے میں کوئی قابل توجہ حرکت محسوس ہوئی ہے؟ باتور صاحب کہتے ہیں، ہم آسمان میں پرندوں کو اور زمین کے سائے کو نہیں دیکھتے الپرسلان صاحب، بلکہ نظر آنے والی چیزوں کے پیچھے حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ مجھے الپاغوت کو ڈھونڈنا ہوگا۔ جس کے بعد الپرسلان صاحب وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب بوزان بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ واسپور خان کا سرائے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر دیوجن آتا ہے۔ بوزان کہتا ہے، کیا کمینوس کہاں پر ہے؟ دیوجن کہتا ہے، تمہیں مجھ سے ہی بات کرنی ہوگی۔ بوزان کہتا ہے، وہ خود یہاں پر کیوں نہیں آیا ہے؟ دیوجن کہتا ہے، انتظامی ذمہ داریوں کی وجہ سے مجھے تبدیل کر دیا گیا ہے، تمہیں بہت جلد سب معلوم ہوگا۔ اب مجھے اپنے موضوع پر بتاؤ، ماریے کے بدلے تمہیں کیا چاہیے؟ امیر بوزان کہتا ہے، مجھے سونا چاہیے، سونے کے 4 صندوق۔ دیوجن کہتا ہے، اتنا سونا؟ کتنا وقت ہے ہمارے پاس؟ بوزان کہتا ہے، کل تک کا۔ اور پھر واسپور خان کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ کیا کمینوس بیٹھا تھا، اودوکیا اسے پانی دیتی ہے۔ اتنے میں ہی دیوجن آ کر کہتا ہے، جناب۔ کیا کمینوس کہتا ہے، بتاؤ مجھے، وہ خبیث امیر بوزان اب کیا چاہتا ہے؟ دیوجن کہتا ہے، وہ ماریے کے بدلے 4 سونے کے صندوق مانگ رہا ہے۔ کیا کمینوس کہتا ہے، بذات خود کمینہ، وہ اتنے صندوق سے اپنے لیے فوج تیار کرے گا۔ دیوجن کہتا ہے، کون جانے، کیا پتا کہ وہ غزنیوں سے بوست حاصل کرنا چاہتا ہو اور ایک خود مختار ریاست بنانے والا ہو۔ کیا کمینوس کہتا ہے، ماریہ میرے لیے تمام خزانے سے زیادہ ضروری ہے۔ دیوجن کہتا ہے، مجھے تو اس بات کا اندازہ ہے، مگر امیر بوزان نے جو کچھ کیا ہے اسے آسانی سے نہیں چھوڑ سکتے۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہ پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔